اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں انجینئر گل اصغر خان صاحب جو پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس کے چیئر پرسن بھی ہیں. یہ ٹاسک فورس جیم اور جولی کے بارے میں ہے تو ہم ہمارے ساتھ یہ جنرل گفتگو کریں گے پی ٹی آئی کی ترجمانی کرتے ہوئے. جی انجینئر گل اصغر خان صاحب, پہلے یہ کہا جاتا رہا کہ جی محض وزیر اعظم اعلان کر کے کراچی میں آ گئے, لیکن اب تو عملی طور پہ جو ہے چیزیں پریکٹیکلی آگے بڑھ رہی ہیں. تو 100 منصوبوں کی نشاندہی کر دی گئی ہے, پرائم منسٹر کو بریفنگ دے دی گئی ہے, ملٹری آن بورڈ ہے, تمام وفاقی وزراء اس اجلاس میں تھے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ پینے کے صاف پانی اور K4 کے اوپر پھر کہا گیا کہ ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنا دی جائے. یہ کمیٹیز در کمیٹیز کام جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہوتا جاتا ہے. پہلے تو آپ کچھ بتائیں کراچی ٹرانسفارمیشن پیکج, اور اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ یہ K4 کی استعداد کار کو بڑھانے کے لیے پھر کمیٹی قائم کر دی گئی ہے, تو یہ بجلی اور پانی کے مسائل بھی کیسے حل ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متین حیدر صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می ہیئر ایز اے ریپرزینٹیٹیو آف دا پی ٹی آئی پاکستان. دیکھیں کراچی جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ 114 ارب ڈالر کی اکانومی ہے, اور دس از دا 7th لارجسٹ سٹی آف دا ورلڈ اور 1st لارجسٹ سٹی آف پاکستان. یہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے, اور یہ ہماری 90% ایکسپورٹ اس سے ہوتی ہیں. 90% جو ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹر ہیں وہ اس شہر میں ہیں. آپ سب کو جیسے معلوم ہے کہ اس ٹائم پوری دنیا میں اکنامکس کا دور ہے. آپ جب تک اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہوں گے آپ کی باقی اسٹرینتھ کسی کام کی نہیں رہتی. آپ کے سامنے رشیا کی ایگزامپل ہے. تو جب ہماری گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف پاور میں آئی تو عمران خان صاحب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ہمیشہ کہا کہ کراچی میرے دل کے قریب ہے, اور کراچی روشنیوں کا شہر ہے اور پاکستان کا وہ دل ہے. تو اس کے لیے ہسٹوریکل پیکج جو ہے 1.1 ٹریلین روپیز کا جو ہے, جو 1100 ارب روپیہ بنتا ہے, وہ پیکج اناؤنس کیا گیا. اس میں پیکج پہ کی ڈیمانڈ میں شدت اس ٹائم بڑھی جب اس سال کے سٹارٹ میں جب وہاں پہ سیلاب آیا تو پورا کراچی جو ہے وہ پانی میں ڈوب گیا, وہ سب کے سامنے تھا. تو اس پہ ہمارے سارے اداروں نے, جو ہمارے سیکیورٹی کے ادارے ہیں, کیونکہ کراچی کی جو ہے وہ اکانومی, کراچی کی سیکیورٹی اگر ہے تو پاکستان کی سیکیورٹی ہے, یہ ہمیں بالکل کلیئر ہونا پڑے گا. تو خان صاحب نے اس کے اوپر اناؤنس کیا 4 بڑے منصوبے تھے. ایک آپ کا ڈیفینیٹلی جو بڑے شہروں میں ہوتا ہے آپ کا ٹرانسپورٹ کا امپورٹنٹ ہوتا ہے, تو سرکولر ریلوے جو 1969 سے پھر چلتا رہا 90s کے اینڈ تک, پھر کلوز ہو گیا, اس کی ریوائیور کا ایک منصوبہ جو ہے دیا گیا. پھر انکروچمنٹ تھا کہ جتنے بھی ہمارے نالے ہیں وہ چوک ہو جاتے ہیں. امیجیٹلی ہم نے اس میں این ڈی ایم اے کو ایکٹیویٹ کیا, پرائم منسٹر صاحب نے, ان کے جنرل افضل صاحب تھے, ان کو انہوں نے دیا ٹاسک. پھر ہمارا جو تھا وہاں پہ سیوریج کا جو ہے بہت بڑا ایشو تھا. پھر K4 کا جو ہے اس کے اوپر تھا. تو دیکھیں جو کمیٹیز کی آپ نے بات کی, کمیٹیز تو ڈیفینیٹلی بنانی پڑیں گی, کیونکہ اتنے 70-73 سالوں کے جو ایشوز تھے وہ سٹک ہو گئے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد پروونشل اور فیڈرل کا چل پڑا. جو کراچی میں ہمارے مہمان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پیکج کے اوپر سندھ کی حکومت کو, یا سندھ میں جو پولیٹیکل ایلیمنٹس ہیں, MQM ہے, جماعت اسلامی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, اس پیکج کے اوپر وہ آن بورڈ نہیں نظر آتے. جی متین حیدر صاحب, یہاں ایک پوائنٹ تو میں بڑا واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کراچی کی محرومیوں کا جو بھی ذمہ دار ہے, کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو تو ذمہ دار اس لیے ابھی نہیں ٹھہرایا جا سکتا کہ پچھلے 70 سال یا 73 سال سے پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ کبھی بھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں رہی, اور ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ وہاں کی پروونشل گورنمنٹ یا سٹی گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. اور جو بھی اس محرومیوں کا ذمہ دار ہے وہ ڈیفینیٹلی وہی لوگ ہیں جو سٹی گورنمنٹ میں رہے, جو پروونشل گورنمنٹ میں رہے, اور وہ انجوائے کرتے رہے, اپنا منسٹریاں انجوائے کرتے رہے, میئرشپ انجوائے کرتے رہے, اور چپ کر کے بیٹھے رہے. جو کراچی کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. دوسرا ایک چیز میں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں بیٹھ کے تو کراچی, یا کراچی میں بیٹھ کے, دیکھیں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہاتھ نے کوئی کام کیا تو سر نے نہیں کیا, سر نے نہیں کیا تو پاؤں نے نہیں کیا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی کہ کراچی, آپ جب یہ دیکھیں کہ آپ کو الیکٹریسٹی جو ہے
وہ آپ کی جو سستی الیکٹریسٹی ہے وہ آپ کو انڈس ریور دے رہا ہے. وہ تو انڈس ریور شروع ہوتا ہے گلگت بلتستان سے. آپ کا منگلا ڈیم جو ہے آپ کی پانی کی نیڈز کو پورا کر رہا ہے, تو آپ کی گندم کی نیڈ کو جو ہے وہ پنجاب پورا کر رہا ہوتا ہے. تو ایک چیز تو یہاں پہ یہ بھی ہونی چاہیے کہ ایک ملک, ایک دوسری چیز جو یہاں پہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی فیڈرل پیسے دے یا لوننگ ہو رہی ہے, تو بھائی کوئی کراچی کو اٹھا کے اسلام آباد تھوڑی لے آئے گا. کراچی میں تو 1 روپیہ بھی لگے گا اگر فیڈرل گورنمنٹ 1 روپیہ بھی دے رہی ہے. یا اس کے اوپر بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ احسان کوئی نہیں کر رہا, کراچی پارٹ آف پاکستان ہے, کراچی پارٹ آف پاکستان ہے, نہیں کر رہا. اور بالکل بھائی بھائی ہیں, لوگ ہیں, یہ اب ڈسکریمنیشن اب ختم ہونی چاہیے. اس پہ کم از کم پولیٹکس میرے خیال میں اب بڑا ہو گئی ہے پولیٹکس اس کے اوپر, اب وہ ختم ہونی چاہیے. اب اس کو ڈیولپ کرنا ہے اگر ہم نے دنیا کو کمپیٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم نے تو بالکل آن بورڈ لیا ہوا ہے ان بھائی جو ہمارے کولیگز ہیں ان کی بات سے تو ساروں سے یہی اندازہ ہوگا ہے کہ پیپلز پارٹی بھی رہی, ایم کیو ایم بھی رہی, تو عام شہری جو کراچی کا ہے وہ تو کہتا ہے جی میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں, سارے شہر نے پین رکھے ہیں دستانے. اب ان کا معاملہ جو ہے شہریوں کا, یہ پیکج کراچی کے لیے میں آپ کے پلیٹ فارم سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را فرگیٹ اباؤٹ پاسٹ, اب بیٹھیں, جو اب ہو سکتا ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے کراچی, اور کراچی ہم سب کا ہے. جی بالکل.